اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اسلام میں نماز کا پہلا مقام ہے۔ نماز کا کیا مقام ہے یہ اس بارے میں ہم بات کریں گے، اور نماز پہ یقین رکھ کر پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کی ذات نے معجزے بھی کیے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے واقعے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایک گاؤں میں ایک غریب گھر میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو دین و اسلام سکھاتی، لیکن اس کا شوہر ہر وقت شراب پیتا تھا، 24 گھنٹے وہ شراب پیتا تھا۔ جو بھی کماتا تھا وہ تھوڑا بہت کچھ ان کو دیتا اور باقی شراب میں لگا دیتا۔ اپنے گھر میں اس قدر اس نے یہ غلاظت پھیلائی ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، اور چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، وہ اپنی ماں سے سوال کرتا، پوچھتا کہ ماں مجھے دین و اسلام کی بات بتاؤ، تو ماں اسے بتاتی۔ اس نے کہا کہ ماں جب روز محشر ہم پر عذاب ہوگا تو ہمیں کون بچائے گا؟ تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ بے شک بیٹا، اللہ پاک کی ذات ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے گی، ہمیں جہنم میں ڈالے گی، لیکن وہاں ہماری شفاعت کے لیے آقا صلوات و سلام ضرور تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا اس نے یہ بھی بتایا کہ حضرت علی کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ بیٹا نماز کا مقام اسلام میں سب سے پہلے ہے، اس لیے تم نماز پڑھا کرو۔ تو وہ بہت چھوٹا تھا، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں بھی آج سے نماز پڑھوں گا۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم نے مجھے بھی نماز کے لیے اٹھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کا شوہر آیا اور کہنے لگا کہ یہ تم کیا باتیں کر رہی ہو، مجھے کھانا دو۔ وہ اس کے لیے کھانا لینے کے لیے گئی، تو وہ جب واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ تو جب وہ پھر اس نے اپنے بچے کو بھی کہا کہ تم بھی سو جاؤ بیٹا، پھر صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، وہ اسی نشے میں، شراب کے نشے میں سو گیا۔ اور صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا تمہاری نماز نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ مجھ پر اتنی غریبی ہے، اتنی تنگی ہے، یہ نماز کچھ نہیں دیتی، جب مجھے پڑھنی ہوگی میں پڑھ لوں گا، تم نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے اور میں نے اپنی قبر میں۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی، اس نے اس سے کوئی پھر سوال نہیں کیا۔ اس نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے کے بیٹے نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہماری اس غریبی کو ختم کر دے، اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے آگے دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم سب نماز پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اس چھوٹے سے معصوم بچے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن اس کے باپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر اگلے دن اس کا باپ گیا اور جا کر اس نے وہی حرکت کی، وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے واپس آ گیا، تو آ کر بیوی سے کہنے لگا، تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو پھر میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ پھر ایک دن جب اگلے دن وہ کام کے لیے گیا تو لوگوں نے اس کو کام دینے سے منع کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کو کام دینے سے منع کیا تو وہ دوسرے کام میں لگ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کا زیور اٹھایا اور اٹھا کر جوا کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ جگہ پہ کام نہیں ملا تو پھر اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ اس نے یہ کام کیا کہ اپنی بیوی کا سارا زیور اٹھایا اور جوا کھیلنے کے لیے چلا گیا، اور اس کا سارا زیور وہ جوئے میں ہار کر آ گیا۔ اور پھر گھر آ کر بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے کھانا دو۔ بیوی نماز پڑھ رہی تھی تو کہتا یہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے، پتہ نہیں اس کی نماز اس کو کیا دیتی ہے جو یہ نماز ہر ٹائم پڑھتی رہتی ہے۔ تو اس نے جب بیوی کو کہا کہ مجھے کھانا دو، بیوی اٹھی اور اس نے تندور میں آگ جلا دی، اور اس نے کہا کہ میرے 2 نفل رہ گئے ہیں، میں وہ پڑھ لوں تو پھر میں کھانا بناتی ہوں، تب تک تندور بھی گرم ہو جائے گا۔ وہ نوافل ادا کرنے لگی تو اتنے میں ہی اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، جو اس کا بیٹا تھا، وہ آیا اور وہ سیدھا تندور میں گر گیا، اور اس کے شوہر نے دیکھا تو اس کا بیٹا پوری طرح سے جل چکا تھا، اور اس نے آواز لگائی کہ آ جاؤ، آ کر دیکھو کہ تمہاری نماز نے کیا کر دیا ہے۔ وہ جب باہر آئی تو وہ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ میں تو تیری ہی عبادت کر رہی تھی، میں تجھے ہی یاد کر رہی تھی، اور میں تیرے ہی ساتھ مصروف تھی، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے بیٹے کو کیوں مجھ سے دور کر دیا؟ تو اس کا شوہر اسے بولنے لگا کہ یہ دیکھو یہ تمہاری نماز، اگر تمہارا خدا ہے تو اسے کہو کہ اب تمہارے بیٹے کو بچائے۔ تو اس نے پھر اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو تو بچا لے، تو میری مدد فرما دے، تو میرے پہ کرم کر دے، میں تو تیری ہی نماز پڑھ رہی تھی، اگر واقعی ہی میں نماز میں یا میری کوئی نیکی ہے یا میں نے کوئی اچھائی کی ہے اور میری نماز سچی ہے تو میرے بیٹے کو بچا دے۔ ابھی وہ اتنی ہی بات کہہ رہی تھی کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اللہ پاک کی ذات، فرشتے بولے کہ اللہ پاک کی ذات ہر کسی کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، سب کے دل کا حال جانتی ہے، کون کیا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہیں۔
تو وہ اس طرح سے آواز ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی سی روشنی آئی اور اس کے جو بیٹا تندور میں جل چکا تھا وہ زندہ سلامت ہو گیا۔ یہ خدا کا ایک معجزہ تھا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، اور اس نے جیسے ہی کہا کہ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد میں بھی نماز پڑھوں گا۔ نماز میں بہت طاقت ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل اور دماغ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا مقام نماز کا ہے، اگر ہم وہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات کو یاد کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو بس ایک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور دیکھیں کہ دین و اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ نماز میں اتنی طاقت تھی کہ جو اس کا بچہ تندور میں جل کر راکھ ہو چکا تھا، میرے رب نے نماز کے صدقے اس کو بھی بچا لیا۔ اس کی ماں نے اس کو یہ تک بتایا تھا کہ امام حسین نے سجدے میں اپنا سر کٹایا تھا صرف نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں گے، دین و اسلام سکھائیں گے، تو ان کا بھی خود ہی دل کرے گا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی نماز پڑھنے لگ جائیں۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں ضرور سکھائیں، دنیا داری بھی وہ سیکھیں، لیکن دنیا داری سے پہلے وہ دین و اسلام کو سیکھیں، اسے سمجھیں، اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں۔ اللہ حافظ۔